کہ دیکھو جو راہ خدا میں چلے جائیں شہید قتل ہو جائے انہیں مردہ نہ کہنا. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ. آپ نے قرآن کا انداز دیکھا ہے بھئی؟ اگر قرآن یہ کہہ دیتا کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ کہ جو راہ خدا میں مر جائیں انہیں مردہ نہ کہو، تو اس کے معنی یہی ہے نا کہ انہیں زندہ کہو. اس کے معنی تو یہی ہے کہ انہیں زندہ کہو. پروردگار نے زور دے کے کہا بل احیاء، وہ زندہ ہیں، وہ زندہ ہیں. ولکن لا تشعرون، تمہیں شعور نہیں ہے، تمہیں ان کی زندگی کے شعور نہیں ہے کہ وہ کس عالم میں زندہ ہے. یعنی انسان کا فلسفہ موت و حیات اور قدرت کا فلسفہ موت و حیات دونوں مختلف ہیں. ہم جسے زندگی کہتے ہیں وہ اسے موت کہتا ہے، ہم جسے موت کہتے ہیں وہ اسے زندگی کہتا ہے. یہ فرق ہے ہمارے فلسفے میں. اور یہاں کہا وَلَا تَقُولُوا، اور ایک اور جگہ کہا، کیا کہا؟ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، گمان بھی نہ کرنا. پہلے کہا کہنا نہ، اور اب کہا گمان بھی نہ کرنا. پہلی آیت میں زبان بند کر دی، دوسری آیت میں فکر پہ تالا لگا دیا. لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ اموات بل احیاء. وہاں کیا کہا تھا؟ ولکن لا تشعرون. یہاں کیا کہا؟ عند ربہم یرزقون. وہ اپنے پروردگار کے پاس رزق پا رہے ہیں. توجہ، رزق پا رہے ہیں عزیزان محترم. بس یہی تک لا کے پھر میں اپنے موضوع پہ واپس جاؤں. وہ اپنے پروردگار کے پاس رزق پا رہے ہیں. اللہ یہ بات جانتا تھا کہ انسان کا ذہن زندگی کو رزق سے وابستہ سمجھتا ہے. اگر رزق نہیں ہے تو موت ہے، اگر رزق نہیں ہے تو موت ہے. توجہ، تو اللہ نے کہا کہ وہ رزق پا رہے ہیں. یعنی یہ لفظ خدا نے قرآن میں رکھ کے بتا دیا کہ زندہ ہیں، زندہ ہیں. رزق کی نوعیت مختلف ہے، رزق کی نوعیت مختلف ہے. دیکھیے جب ملک بدلتے ہیں، جب ملک بدلتے ہیں تو غذا بدلتی ہے، کلچر بدلتا ہے، کرنسی بدلتی ہے، انداز بدلتے ہیں، لباس بدلتے ہیں. جب تک وہ اس دنیا میں تھا لباس کوئی اور تھا. جب اس کا عالم بدلا، جب اس کا ملک بدلا، اس ملک سے اس ملک میں گیا تو لباس بھی وہاں کا، جو وہاں کا لباس ہے وہ لباس پہنا، زیب تن کیا. اور عند ربہم یرزقون، وہ اپنے پروردگار کے پاس ہے اور رزق پا رہے ہیں. توجہ عزیزان محترم، بس ایک جملہ آپ کی خدمت میں پیش کروں اور اس کے بعد موضوع سے مربوط ہو جاؤں. اللہ اپنی مخلوق کو نہ بالائے زمین بھوکا رکھتا ہے نہ زیر زمین، اس لیے کہ وہ بالائے زمین کا رازق نہیں ہے، وہ زیر زمین کا بھی رازق ہے. توجہ، تو جب تک، توجہ عزیزان محترم، جملہ حجیہ کر رہا ہوں آپ کو، کہ جب تک وہ زمین کے اوپر رہا، رزق زمین کے نیچے سے آتا رہا. سبحان اللہ. اناج کی شکل میں رزق زمین کے نیچے سے آتا رہا. جب وہ زمین کے نیچے گیا تو اب رزق زمین کے اوپر سے جانے لگا. کبھی نماز کی شکل میں، کبھی روزے کی شکل میں، کبھی حج و زکات کی شکل میں، کبھی مجلس حسین کی شکل میں. یہ اسی انسان کی کہانی
یہ سورہ ہے، سورہ انسان بھی ہے. حلقہ علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. یہ سورہ شروع کیسے ہو رہا ہے؟ سوالیہ انداز سے. اللہ سوال کر رہا ہے. حل اتا علی الانسان استفہامیہ حال ہے. حل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. کیا کبھی، سوال کا انداز دیکھیے، کیا کبھی ایسا وقت بھی آیا ہے کہ انسان قابل تذکرہ نہ تھا؟ حل اتا علی الانسان، کیا انسان پہ کبھی ایسا وقت بھی آیا کہ وہ قابل ذکر نہ تھا؟ اور اس کے بعد کہا اِنَّا خَلَقَ الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ، ہم نے انسان کو آب مخلوق سے پیدا کیا. فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اسے خلق کر کے ہم نے صاحب سماعت بھی بنایا اور صاحب بصارت بھی بنایا. تیسری آیت کیا کہتے ہیں؟ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، ہم نے اسے راستے کی ہدایت کر دی. اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، اب چاہے وہ ہمارا شاکر بنے چاہے کافر بنے. سبحان اللہ. آپ دیکھ رہے ہیں قرآن کا ایک معجزہ ہے. جو قرآن فہمی کا ذوق رکھتے ہیں وہ اس جملے کو محسوس کریں گے، اور جو نہیں رکھتے وہ آج کے بعد قرآن کو اس انداز سے پڑھنا شروع کریں. قرآن کی ہر اگلی آیت پچھلی آیت کی تفسیر ہے. یہ معجزہ ہے قرآن کا. اگر غور کیجیے گا کہ قرآن میں یہ اللہ نے معجزہ رکھا ہے. پہلی آیت میں کہا کہ انسان کے اوپر ایک ایسا وقت آیا تھا کہ جب وہ قابل تذکرہ نہ تھا. توجہ، امام محمد باقر علیہ السلام وہ فرماتے ہیں، سعید حداد کی روایت ہے کہ کان شیئن ولم یکن مذکورا، وہ شے تو تھا مگر قابل ذکر نہ تھا. توجہ، یہ بڑی دقیق بحث ہے. اس میں اگر بحث کی جائے یہ بڑی دقیق بحث ہے. اس کے بعد کیا کہا کہ ہم نے انسان کو خلق کیا اور اس کے بعد اس کو سمیع و بصیر بنا دیا. کیوں خلق کیا؟ نبتلی ہے. بس یہ کلیدی لفظ ہے صاحب، اسی پہ آج ہمیں آپ کو گفتگو کرنی ہے. نبتلی ہے. دیکھیے، اللہ کی کوئی مخلوق جو کچھ بھی اللہ نے خلق کیا ہے وہ بے غرض خلق نہیں کیا، وہ عبث خلق نہیں کیا، وہ بیکار خلق نہیں کیا، وہ بے مقصد خلق نہیں کیا. ہر ایک کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے. توجہ، تو کیا اللہ نے جب ہر شے کو با مقصد تخلیق کیا ہو تو اپنی بہترین مخلوق کو بے مقصد بنایا ہوگا؟ نبتلی ہے. توجہ، ہم نے انسان کو خلق کیا کسی لیے نبتلی ہے تاکہ ہم اسے آزمائیں. مقصد آ گیا سامنے، ہم اسے منزل امتحان میں اتاریں. نبتلی ہے. فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے اسے کان بھی دیے، ہم نے اسے آنکھیں بھی دی. توجہ، اب اس کو ملائیے اگلی آیت سے. اِنَّا ہَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، ہم نے اسے راستے کی ہدایت کر دی. ہدایت کیا دیکھ کے لی جاتی ہے کہ سن کے؟ کیا دیکھ کے لی جائے گی یا سن کے لی جائے گی؟ تو وہ پہلے جو ہدایت کے ذرائع تھے وہ پہلے دے دیے تو ثابت یہ ہوا کہ ہدایت بعد میں آتی ہے، ہادی پہلے آتا ہے. اِنَّا ہَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا، جب ہادی آ گیا، توجہ، ہادی آ گیا، ہدایت آ گئی، اس کے بعد آپ کو اختیار دے دیا اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، چاہے ہمارے شاکر بنو چاہے ہمارے کافر بنو. بھائی اسی لیے تو اللہ نے امتحان کا فلسفہ رکھا ہے کہ ہمیں اللہ آزمائے. بس اب آپ کو 2-3 امتحان سناؤں تو آپ کو لطف آئے گا. اور اللہ
دوسرا مقصد کیا ہے انسان کی ضرورت کا؟ ایک مقصد تو یہ ہے کہ امتحان ہو، دوسرا مقصد اس کی ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں اور انسانوں کو خلق ہی نہیں کیا مگر یہ کہ عبادت کے لیے۔ توجہ، اس پہ کبھی پھر بات ہوگی کیونکہ لفظ عبادت بڑا وسیع لفظ ہے، فقط نماز کا نام عبادت نہیں، فقط روزے کا نام عبادت نہیں، یہ ایک وسیع مفہوم ہے، اس میں انشاءاللہ پھر کبھی بات ہوگی۔ تو اب نبتلی ہے، امتحان میں ہوتا، تمہارا امتحان۔ توجہ حضرات محترم، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے اس لیے، اور شعراء حضرات میرے سامنے تشریف فرما ہے، اس لیے میں نے اس بات کو چھیڑ دیا۔ دیکھیے امتحان کیوں لیا جاتا ہے، امتحان کیوں لیتے ہیں؟ اتفاق سے میں بھی شعبہ درس و تدریس سے وابستہ ہوں، ہم بھی یہی کام کرتے ہیں، امتحان لیتے ہیں۔ تو امتحان کیوں لیتے ہیں؟ امتحان لیا جاتا ہے کسی کی چھپی ہوئی صلاحیتوں کو جاننے کے لیے، کسی کی چھپی ہوئی صلاحیتوں کو جاننے کے لیے امتحان لیا جاتا ہے۔ پروردگار تو بتا کہ میری کون سی صلاحیت ہے جو تجھ سے چھپی ہوئی ہے۔ تیرا فلسفہ امتحان کیا؟ میرا فلسفہ امتحان تو یہ ہے کہ میں طالب علم کی چھپی ہوئی صلاحیتوں کو جان لوں جنہیں میں نہیں جانتا، لیکن تو بتا کہ میری کون سی ایسی صلاحیت ہے جس کو تو نہیں جانتا، جو تیرے علم میں نہیں ہے۔ توجہ، تو وہ ہے میرا فلسفہ امتحان۔ تو پروردگار تیرا فلسفہ امتحان کیا ہے؟ اس کا فلسفہ امتحان یہ ہے، توجہ حضرات محترم، اس کا فلسفہ امتحان یہ ہے، وہ امتحان لیتا اس لیے ہے کہ ناقص کو احساس نقص دلا دے اور کامل کے کمال سے دنیا کو متعارف کرا دے۔ سبحان اللہ۔ وہ اس لیے امتحان لیتا ہے کہ تاکہ یہ ہو جائے اور اس سے کوئی بچے گا نہیں۔ اچھا، امتحان اگر میں مجموعے کو دو حصوں میں تقسیم کر دوں، اب مثالیں بھی ساری مکتب سے متعلق دو حصوں میں کر دوں اور کہوں کہ کل امتحان ہے، آدھے حصے کو سلیبس بتا دوں اور آدھے حصے کو سلیبس نہ بتاؤں، تو کیا یہ عادت ہے؟ اچھا، یہ مجھ جیسے جاہل کے نزدیک عادل نہیں ہے، تو وہ تو عین عادل ہے۔ وہ کیسے امتحان لے لے کہ آدھوں کو بتا دے نصاب اور آدھوں کو نصاب نہ بتائے؟ تو پروردگار کی جو جس نصاب سے امتحان لے گا وہ نصاب تو بتا دے، اس نصاب کا تو پتہ چلے کہ وہ نصاب کیا ہے۔ تو آئیے قرآن نے نصاب دے دیا، سورہ بقرہ میں نصاب دے دیا۔ کیا نصاب دیا؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ اللہ اکبر۔ کس سے امتحان لے گا؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف سے امتحان ہوگا، خوف سے خوف مسلط ہو جائے گا۔ خوف دیکھ رہے ہیں آج کل پوری دنیا میں خوف ہے، پوری دنیا میں خوف ہے۔ پچھلے 2 برس پوری قوم کووڈ کے خوف میں رہی۔ یہ وہ خوف بتا رہا ہوں جو ایگزسٹنگ ہے، جو ابھی سب نے محسوس کی، اور اس وقت پوری دنیا پورا عالم معیشت کے خوف میں مبتلا ہے، خوف چل رہے ہیں۔ تو خوف سے بچے کیسے؟ خوف سے بچے کیسے؟ تو قرآن نے خوف سے بچنے کا نسخہ بھی دے دیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ تو عبادت کرو اس گھر کے رب کی، اللہ اکبر۔ فلیعبدوا
کیا ہوگا؟ وَنَفْسٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ تمہارے مال کے نقصان سے، وَالْأَنفُسِ تمہاری جانوں کے نقصان سے، وَالثَّمَرَاتِ اچھا اس کا ترجمہ اکثر جگہوں پہ پھل لکھا ہے، لفظی ترجمہ اگر آپ کریں گے تو پھل ہی ہے اور کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، کیا اولاد ثمر نہیں ہے؟ کیا نسل ثمر نہیں ہے؟ کیا نعمتیں ثمر نہیں ہیں؟ ہر چیز نعمت جو اس نے دی وہ ثمر ہے۔ اس ثمرات کے جملے میں بہت سی چیزیں آتی ہیں، بس ثمرات۔ اب پھر وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ان صابرین کو بشارت دے دو۔ اچھا بشارت کے بعد صابرین نہیں ہوں گے، وہ بشارت ملنے کے بعد صابرین نہیں ہوں گے۔ یہ صابرین ذہن میں رکھیے گا، مجھے صابرین تک ہی لے کے جانا ہے آپ کو۔ یہ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ان صابرین کو بشارت دے دو۔ وہ صابرین کی نشانی کیا ہے؟ الَّذِينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ کہ جب ان پہ کوئی مصیبت پڑتی ہے تو پاؤں میں لرزش نہیں آتی، ان کے پاؤں میں لرزش نہیں آتی، ان کے ہاتھوں میں راشا نہیں آتا، ان کے جسم کانپنے نہیں لگتے، تو کیا ہوتا ہے؟ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو ہیں ہی اللہ کے اور ہمیں جانا ہی اس کی طرف ہے۔ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اب تو یہ جو صابرین، توجہ، جو صابرین امتحان میں اس کلمے کا ورد کریں، جو صابرین امتحان میں اس کلمے کا ورد کریں، انہیں نوید سنا دی، اولئک علیہم صلوات من ربہم، ان پر ان کے رب کی طرف سے صلوات ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ محمد والی محمد۔ اولئک هم المہتدون اور وہی ہدایت یافتہ ہے۔ تو امتحان سے جلدی جلدی نکل رہا ہوں مجھے تاکہ اس مرحلے سے جلدی جلدی آگے بڑھیں۔ امتحان سے کوئی بچا نہیں اور نہ کوئی بچے گا۔ امتحان تو ہوگا، سب کا ہوگا، بلکہ اگر میں یہ کہہ دوں کہ کائنات کی ابتدائی امتحان سے امتحان سے ابتدا ہوئی نا، اب وہ تو آپ ہزار دفعہ سن چکے، تفصیلات بھی مجھے آپ کو نہیں سنانی۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ہم نے آدم کو اسماء سکھا دیے۔ ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ پھر ہم نے انہیں ملائکہ کے سامنے پیش کر دیا۔ میں نے کہا تھا نصاب دونوں کو پتہ ہونا چاہیے، نصاب دونوں کو پتہ ہونا چاہیے۔ اب نصاب دونوں کو پتہ ہے، آدم کو بھی پتہ ہے، فرشتوں کو بھی پتہ ہے، توجہ، آدم کو بھی پتہ ہے، فرشتوں کو بھی پتہ ہے۔ جب دونوں کو نصاب پتہ ہے تو کیا وجہ ہے کہ ملک ملک رہا اور آدم آدم رہے؟ تو کیا وجہ ہے کہ ملک ملک رہا، آدم آدم رہے؟ ملائکہ نے تو کہہ دیا، کیا کہہ دیا؟ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، پروردگار بس اتنا پتہ ہے جتنا تم نے بتا دیا۔ یعنی انہوں نے تسلیم کر لیا اسماء کی حد تک آدم اور فرشتے برابر ہیں، اسماء کی حد تک آدم اور فرشتے برابر ہیں۔ تو پھر درمیان میں ہوا کیا کہ آدم نبی بن گئے، وہ وحی کے وحی رہے۔ ہوا یہ کہ اسماء دونوں کو پتا تھے، آدم نے معرفت حاصل کر لی مسمى کی، آدم نے معرفت حاصل کر لی مسمى کی۔ اللہ اکبر، تو آدم نبی بن گئے۔ تو امتحان علم، توجہ، بس جلدی جلدی سننے سے ایک بات، آدم نبی بن گئے، امتحان کا نصاب رکھا گیا علم، توجہ، یہ علم سٹینڈرڈ ہے، یہ نہیں جائے گا، یہ سٹینڈرڈ ہے، یہ رہے گا۔
نتیجے میں ہوتا کیا ہے؟ امتحان کے نتیجے میں ہوتی ہے بلندی درجات. واہ واہ واہ. جو بچہ 5ویں جماعت کا امتحان پاس کرے گا وہ 6ویں میں چلا جائے گا. جو 6ویں کا پاس کرے گا وہ 7ویں میں چلا جائے گا. بلندی درجات ہوگی. توجہ. تو اللہ کے ہاں بھی کچھ مراتب ہیں. اللہ کے ہاں بھی کچھ مراتب ہیں, کچھ مرتبے ہیں, کچھ درجے ہیں جو اس نے امتحان کے ذریعے دینے ہیں, جن میں پہلا درجہ ہے نبوت کا, دوسرا درجہ ہے رسالت کا, تیسرا درجہ ہے امامت کا, چوتھا درجہ ہے ولایت کا, جو اللہ نے دینے ہیں, جو اللہ کے پاس ہیں. بس اب جیسے جیسے درجہ بڑھے گا امتحان کا لیول بھی بڑھے گا. امتحان کا لیول بڑھے گا. دیکھیے جب سے بچہ 5ویں جماعت میں آتا ہے, جب سے ایک مضمون اسے آنا شروع ہو جاتا ہے, مائی بیسٹ فرینڈ. 5ویں جماعت سے لے کے CSS تک اسے یہ مضمون آتا ہے. توجہ. جو جب اس میں کامیاب ہو گئے تو اللہ نے نوح کو رسول بنا دیا. بس جلدی جلدی گزر رہا ہوں, آپ کی زحمتوں کو تمام کرتا ہوگا کہ رسول بن گئے. اب تیسرا درجہ ہے امامت. توجہ. تیسرا درجہ ہے امامت. دیکھیے چیزوں کا بنانا آسان ہے, بچانا مشکل ہے. چیزوں کا بنانا آسان ہے, بچانا مشکل. رسول کا کام ہے پہنچانا, امام کا کام ہے بچانا. بچانا. امتحان کا لیول بڑھ گیا. کہا ابراہیم انی جاعلک للناس اماما, اے ابراہیم ہم تمہیں انسانیت کا امام بنائیں گے, مگر دیکھو اس امتحان میں علم بھی ہوگا, تمہاری جان بھی ہوگی, اور اب تمہاری اولاد بھی آئے گی. اب تمہاری اولاد بھی آئے گی. سن چکے ہیں کہ خواب دیکھا تھا ابراہیم نے کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں. خواب دیکھا تھا اور 3 دن تک دیکھا تھا مسلسل. تو خواب دیکھا اور خواب کے بعد بیٹے سے تذکرہ کیا. بیٹے نے جواب کیا دیا؟ باپ نے کہا انی اری فی المنام, اور بیٹے نے کیا کہا؟ یا ابت افعل ما تؤمر. باپ نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے. بیٹے نے کہا بابا جان وہ کیجئے جس کا حکم ہوا ہے, وہ کیجئے جس کا حکم ہوا ہے. یعنی تاکہ تاریخ دیکھ لے, تاریخ دیکھ لے کہ اسماعیل اگر باپ کو باپ سمجھتا ہے تو خواب کو خواب سمجھے گا, اگر باپ کو نبی سمجھتا ہے تو خواب کو وحی سمجھے گا. اللہ اکبر. اور لے گئے, چھری چلائی, سب کام کیے, اور اس کے بعد پھر سند دے لی. قد صدقت الرؤیا, قد صدقت الرؤیا ان کذالک نجزی المحسنین. ہم احسان کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں. تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی تو پوری کی پوری امتحان میں ہے, پیدائش سے لے کے اور وفات تک پوری کی پوری زندگی عبارت ہے, توجہ, عبارت ہے امتحان سے. تو جب پورے امتحان میں کامیاب ہو گئے, قرآن کی ایک اور آیت سے توجہ دلاؤں آپ کو, وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ, جب ہم نے ابراہیم کو چند کلمات سے آزما دیا. فَأَتَمَّهُنَّ, کہ فَأَتَمَّهُنَّ جو عربی داں ہیں وہ بات جانتے ہیں. فَأَتَمَّهُنَّ کا معنی ہے کہ 100 میں سے 100 نمبر لیے, ایک نمبر بھی نہیں چھوڑا. فَأَتَمَّهُنَّ, جب سارے امتحانوں میں کامیاب ہو گئے, یعنی علم کے امتحان میں کامیاب, اپنے نفس کے امتحان میں کامیاب, اپنی اولاد والثمرات, اپنی اولاد کے امتحان میں کامیاب, تو پھر اعلان کر دیا انی جاعلک للناس اماما, کہ اب ہم نے تمہیں اس اہل پا لیا کہ تم عہدۂ امامت کو سنبھال سکتے ہو.
ہاں میں نے شروع میں کہا تھا کہ صابرین تک جائیں گے. کیا کہا تھا حضرت اسماعیل نے؟ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. آپ ہمیں صابرین میں پائیں گے. بابا جان آپ ہمیں صابرین میں پائیں گے. یہ نہیں کہا کہ آپ ہمیں صابر پائیں گے. یہ نہیں کہا کہ آپ مجھے صابر پائیں گے. یہ نہیں کہا کہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے. کہا آپ مجھے صابرین میں پائیں گے. یعنی نظر اسماعیل میں کوئی جماعت صابرین تو ہے. کوئی جماعت صابرین ہے کہ جس میں شامل ہونے کو اسماعیل اپنا اعزاز سمجھ رہے ہیں. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. بابا جان آپ کیجیے آپ مجھے صابرین میں پائیں گے. اور آئیے ایک اور امتحان کی طرف. یا علی میرے بستر پہ لیٹ جاؤ. یا علی میرے بستر پہ لیٹ جاؤ. سو نہیں جاؤ. سونے کا حکم نہیں تھا, لیٹنے کا حکم تھا. شریعت کا کوئی حکم غیر اختیاری نہیں ہوتا. سبحان اللہ. غیر اختیاری نہیں ہوتا. کہیں شریعت نے آپ کو یہ حکم دیا کہ دونوں ٹانگیں اٹھا کے کھڑے ہو جائیں. اس لیے کہ یہ آپ کے اختیار میں نہیں, یہ ممکن نہیں ہے, ہو نہیں سکتا. کوئی حکم. آج سے سب لوگ پیچھے کی طرف چلنے لگے آگے چلنے کی بجائے. یہ ممکن نہیں. تو شریعت کوئی ایسا حکم نہیں دیتی کہ جو غیر اختیاری ہو, جو انسان کے اختیار میں نہ ہو. توجہ دیدار محترم, لیٹنا ہمارے اختیار میں ہے, نیند ہمارے اختیار میں نہیں ہے. اگر نیند ہمارے اختیار میں ہوتی تو کوئی بوڑھا نیند کی گولی کھا کے نہ سوتا. کوئی بیمار نیند کی گولی کھا کے نہ سوتا. اللہ اکبر. تو نیند ہمارے اختیار میں نہیں. نیند کب آئے گی؟ نیند کب آئے گی؟ نیند اس وقت آئے گی جب ذہن مطمئن ہو اور دل پرسکون ہو. ذہن مطمئن ہو, دل پرسکون ہو. تو علی کو لیٹنے کا کہا اس لیے تاکہ پتہ چل جائے کہ علی کتنا مطمئن ہے اور کتنا پرسکون. امت دیکھ لے. یا علی میرے بستر میں لیٹ جاؤ. یا علی میرے بستر میں لیٹ جاؤ. اللہ اکبر. عجیب و غریب مرحلہ ہے. عصمت اور فطرت کی جنگ ہو گئی. عصمت اور فطرت کی جنگ ہو گئی. فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ میں آپ سے ایسی سچویشن میں یہ پوچھوں گا کہ جناب آپ جا رہے ہیں مجھے اکیلا چھوڑ کے, مجھے کچھ ہوگا تو نہیں. یہ فطرت کا تقاضا ہے. کہ آپ مجھے جناب میرے چاروں طرف عرب کی چھوٹی چھوٹی دیواریں ہیں, جو عرب کی چھوٹی چھوٹی دیواریں ہیں, یہ سب مجھے دیکھ رہے ہیں. برہنہ تلواریں سامنے ہیں. یا رسول اللہ یہ آج آپ ہی چھوڑا, آپ رحمت اللہ علیہ ہوتے ہوئے مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں, مجھے تو نہیں کچھ ہوگا. یہ ہے فطرت کا تقاضا. فطرت کا تقاضا بھی ہے. اور اپنے سننے والوں کو بتا دوں, عالم اسباب کا تقاضا بھی ہے. عالم اسباب کا بھی تقاضا ہے. اس وقت علی عالم اسباب میں ہے. توجہ. اور وہ اب فطرت کا تقاضا تو یہ ہے کہ علی یہ کہیں کہ یا رسول اللہ مجھے کچھ ہوگا تو نہیں. اور عصمت کا تقاضا یہ ہے یا رسول اللہ آپ بچ جائیں گے. کل ایمان نعرہ حیدری. سبحان اللہ. یا رسول اللہ آپ بچ جائیں گے. یہ ہے عصمت کا تقاضا. اللہ اکبر. اور کیا کہنا, یعنی کیا حکمتیں ہیں اس میں پیغمبر کی اور علی کی کہ بستر پہ لیٹ جاؤ. امت دیکھ لے. علی کا سونا دیکھ کے یہ طے کر لے گی کہ علی
اتنا مطمئن سوتا ہے واہ 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 سبحان اللہ کب تلواروں کی چھاؤں میں واہ 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 اللہ اکبر جو تلواروں کی چھاؤں میں اتنا مطمئن ہو کیا بات اللہ اکبر اور یہاں جملہ لکھا ہے شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے مدارج النبوہ وہ فرماتے ہیں بس وہی تک لانا تھا جو میں نے آپ سے جہاں تک میں نے زحمت کا کہا تھا حضرت اسماعیل نے کیا کہا تھا ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین کہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں ہوں گے یہاں علی نے کہا کہ ہاں علی میں بچ جاؤں علی میں بچ جاؤں علی کیا کہتے ہیں ستجدنی انشاءاللہ من الشاکرین واہ 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 سبحان اللہ واہ واہ ستجدنی یہ جملے شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھے کہ علی نے فوراً کہا اور اس کے بعد انہوں نے ایک اور جملہ بھی لکھا ہے وہ عبارت بھی سن لیجیے کہ اس کے بعد علی نے فوراً سجدہ شکر کیا اور اس کے بعد عبارت لکھتے ہیں اِنَّا هَذِهِ سَجْدَةُ الْأَوَّلُ مَنْ سُجِدَ فِي الشُّكْرِ کہ یہ روئے زمین پہ پہلا سجدہ شکر تھا جو علی نے کیا سبحان اللہ واہ 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 پہلا سجدہ شکر تھا جو علی نے کیا تو اس کے بعد کیا کہا ستجدنی انشاءاللہ من الشاکرین آپ مجھے شکر کرنے والوں میں واہ واہ شکر کرنے والوں میں شاکر نہیں پائیں گے شکر کرنے والوں میں اب جیسے اسماعیل کی نگاہ میں کوئی جماعت صابرین تھی اسی طرح علی کی نگاہ میں کوئی جماعت شاکرین تھی واہ واہ توجہ شکر کا مرتبہ صبر سے آگے ہے سبحان اللہ صبر سے بڑا مرتبہ ہے صبر میں بے چینی ہوتی ہے اضطراب ہوتا ہے سکون کا ہاتھ سے دامن چھوٹ جاتا ہے اور شکر میں صرف سجدے میں سر ہوتا ہے ہائے ہائے واہ واہ اور کچھ نہیں ہوتا ایک ہی آواز آتی ہے میں آپ کو بتاؤں اللہ اکبر کہ آپ ہمیں شکر کرنے والوں میں پائیں گے انہوں نے کہا تھا آپ ہمیں صبر کرنے والوں میں پائیں گے صبر ہوتا ہے اچھا مرحلہ دونوں کو موت کا درپیش ہے اسماعیل کو بھی اور علی کو یہاں بھی موت سر پہ ہے اور وہاں بھی موت سر پہ ہے مرحلہ دونوں کو موت کا درپیش ہے انہوں نے کہا آپ مجھے صابرین میں پائیں گے انہوں نے کہا آپ مجھے شاکرین میں پائیں گے صبر ہوتا ہے مصیبت پر واہ 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 شکر ہوتا ہے نعمت پر شکر ہوتا ہے نعمت پر اسماعیل نے موت کو قبول تو کیا مگر مصیبت سمجھ کر علی نے قبول کیا نعمت سمجھ کر کیا بات سبحان اللہ اب سمجھ میں آیا کہ آج فداکاری کی منزل پر سجدہ شکر جو کیا ہے علی نے اس کا اظہار 19ویں ماہ رمضان کو جب ابن ملجم کی زر لگی ہے تو ایک اعلان کیا تھا خود تو رب الکعبہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا بے شک بے شک رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا توجہ یعنی میں نے جو وعدہ رسول سے ذوالعشیرہ میں کیا تھا اس کو میں نے نبھا دیا واہ 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 سبحان ابھی اللہ ماہ مبارک رمضان گزرا ہے نا ابھی آپ نے یوم علی منایا ہے اللہ اکبر علی پر بحث کیسے کی جائے علی کا تذکرہ کیسے کیا جائے علی کی جہتوں پہ کیسے بات کی جائے اللہ اکبر ڈاکٹر علی شریعتی نے ایک جملہ لکھا امیر المومنین کے لیے وہ فرماتے ہیں کہ علی کا کلام علی کے کلام سے زیادہ علی کی خاموشی توجہ طلب ہے علی اللہ اکبر اللہ اکبر بس عزیزو مجھے جانا ہے آگے تھوڑا سا مسائل کی منزل میں تھوڑی سی زحمت آپ کو اور دوں گا
21ویں کی شب آئی ہے، چونکہ ابھی مجھ سے پہلے میرے عزیز بھائی وہ جناب زینب پر گفتگو کر کے میرا بھی جی چاہ رہا ہے کہ میں کچھ اسی طرح سے عرض کروں مصائب آپ کی خدمت میں کہ اس میں بیوی کا تذکرہ شامل ہے۔ اللہ اکبر، وصیتیں کی ہیں سب 21ویں شب میں، وصیتیں کی ہیں سب۔ نصف شب کو علی نے دیکھا کہ میرے سر پہ کچھ سایہ ہے، میرے سر پہ کچھ سایہ ہے۔ اب مڑ کے دیکھا تو دیکھا کہ زینب کو قریب بلایا، زینب کو نصف شب میں اندھیرے کے قریب بلایا۔ اب تو قریب بلایا تو سب کو پھر اکٹھا کیا، سب کو اکٹھا کیا۔ ایک مرتبہ پھر وصیتیں کر رہے ہیں، علی وصیتوں میں وصیتیں کر رہے ہیں، سب کو سب کے حوالے کر رہے ہیں۔ یہ بڑا مشہور واقعہ تو آپ سن چکے ہیں نا کہ پاؤں کی جانب کھڑی ہوئی ام المؤمنین نے کہا تھا کہ مولا سب کو سب کے حوالے کر دیا، میرے بچے کو کسی کے حوالے نہیں کیا۔ تو ایک مرتبہ علی نے حسین کو بلایا، ادھر سے عباس کو بلایا، اور عباس حسین کا ہاتھ عباس کے ہاتھ میں دے کے کہا کہ عباس خیال رکھنا تم میرے بیٹے ہو، یہ رسول اللہ کا بیٹا ہے۔ اللہ بس اس کے آگے کا جملہ سنیے گا، اس وقت سید سجاد کی عمر ہے 2 برس۔ توجہ، سید سجاد کی عمر ہے 2 برس۔ بڑے علی نے چھوٹے علی کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، علی زین العابدین کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی۔ مجھے نہیں معلوم کہ بڑے علی نے چھوٹے علی سے کیا کہا کہ چھوٹا علی ہمت کے بڑے علی کی سینے میں آ گیا۔ علی نے سید سجاد کو سینے میں لٹا لیا، 2 برس کے ہیں سید سجاد، 2 برس کے سینے میں لٹا لیا۔ ادھر سے زینب کو بلایا، زینب کی چادر کا ایک کونا پکڑا کے زین العابدین کے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں میں دے کے کہا سید سجاد زینب کی چادر سے ہوشیار رہنا، زینب کی چادر سے ہوشیار رہنا۔ اللہ اکبر، ارے بیوی کے احسانات ہے کربلا۔ اللہ اکبر، جب یہ کربلا سے جانے لگا نا قافلہ 11 محرم کو، سب بیویاں نکلی، مرد تو ہے کوئی نہیں، مرد تو سید سجاد ہے اور وہ بیمار ہے۔ اللہ اکبر، سب زینب کی طرف دیکھے۔ زینب نے کہا گھبراؤ نہیں، پریشان نہ ہو، ارے کل میں نے بھائی کو سوار کرایا تھا نا، آج میں تمہیں بھی سوار کرا دوں گی۔ سب کو اونٹوں پہ سوار کرایا، اب تنہا اکیلی زینب رہ گئی۔ ایک مرتبہ ادھر دیکھا، ایک مرتبہ دریا کی طرف دیکھ کے کہہ دیا عباس اب زینب کو کون سوار کرائے گا۔ ایک مرتبہ وہ بھتیجا جس نے چادر کا کونا پکڑا تھا آگے بڑھ کے کہتا تو بھی ابا ابھی بھتیجا زندہ ہے۔ اجرکم علی اللہ، خدا کسی کو میں نہ رلائے۔ ایک حرف کو مرحوم کی بلندی درجات کا ذریعہ قرار دے۔ اللہ اکبر، یہ قافلہ چلنے لگا۔ اب یہ قافلہ وہاں سے چلا جہاں لاش حسین تھی۔ دو چار جملے سنیے گا۔ اللہ، لاش حسین تھی، بس لاش حسین کے قریب جب پہنچے نہیں یہ قافلہ پہنچا، ایک مرتبہ سید سجاد کا رنگ بدل گیا، سید سجاد کا رنگ بدلا، غش کے عالم میں گرنے لگے۔ زینب نے یہ منظر دیکھا، توجہ بٹانے کے لیے ایک مرتبہ سید سجاد کو ایک جملہ کہا اور پھر ایک مرثیہ پڑھا۔ پہلے سید سجاد کو کہتی ہے سجاد خود کو سنبھالو۔ سید سجاد کا جملہ سنیں گے کیا کہا پھوپھی اماں خود ہی بتائیے جس کا مجھ جیسا جوان بیٹا
ایک طرف رخ کر کے جملہ کہا السلام علیکم یا جدار صلی علیک ملیک السماء وہذا حسین المرمل بالدماء۔ اے میرے نانا رسول اللہ، آپ پر تو فرشتے سلام بھیجتے ہیں، یہ آپ کا حسین ہے جو پتھروں کے گھیر میں خون آلود لیٹا ہوا ہے۔ اجرک اللہ، اجرک اللہ۔ حضرت یہ قافلہ چلا، یہ قافلہ شام کی جانب، کون لے کے جا رہا ہے؟ سید سجاد کی مہار ہے، زینب کی نگرانی ہے، زینب کی نگرانی ہے، کیونکہ قافلہ شام میں پہنچا نا تو 3 دن تک باہر بیٹھا رہا۔ بس میں نے کہہ دیا اور آپ نے سن لیا، 3 دن تک علی کی بیٹی اس حکم کی منتظر رہی کہ گواہ کے بلائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عزادارو، یہ بیان نہیں ہو سکتے مسئلے۔ ایک مرتبہ رسول کا ایک صحابی سہل ساعدی شام میں داخل ہوا، اس نے یہ دیکھا کہ شہر میں رونقیں ہیں، شہر میں بہت رونق ہے، لوگ پھر رہے ہیں، گلیاں سجی ہوئی ہیں، کرسیاں بچھی ہوئی ہیں۔ وہ دربار میں گیا، دربار میں جا کے پوچھتا ہے کیا ہوا ہے آج؟ رسول کا صحابی ہے، کیا ہوا ہے آج؟ اسے پتا چلا کہ کسی خارجی نے خروج کیا ہے۔ رسول کا صحابی تھا، دیکھنے کے لیے باب الساعات میں آ گیا۔ اب جو باب الساعات میں آ گیا تو کیا دیکھا؟ اس نے سب سے پہلے آگے سر تھا حسین کا، اس نے حسین کو پہچان لیا اور دیکھ کے دور سے کہتا ہے السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ اللہ وہاں سے چلا، قافلے کے قریب آیا، قافلے کے قریب آیا۔ جب قافلے کے قریب آیا تو دیکھا ایک ضعیف ہے جس کی گردن چھٹی ہوئی ہے، زمین پہ بیٹھا ہوا ہے، زمین پہ بیٹھا ہوا ہے، نہیب و نزار ہے۔ قریب آ کے کہتا ہے، سہل کیا کہتا ہے؟ السلام علیکم یا ابن رسول اللہ۔ سید سجاد کا جملہ سنیں گے کہ کون ہے جو اس عالم غربت میں ہمیں سلام کر رہا ہے؟ یہ سننا تھا کہ اپنا سر پیٹ لیا، اپنا سر پیٹ لیا کہ مولا آپ کے نانا کا صحابی ہوں، سہل ساعدی۔ اٹھایا، کہا سہل ایک کام تو کرو گے؟ بس میں اپنے بیان کو ختم کر رہا ہوں۔ سہل ایک کام کرو گے؟ کہا مولا حکم کیجئے۔ کہا حاکم نے بلایا، اگر ہو سکے تو کچھ چادریں مل جائیں گی، کچھ چادریں مل جائیں گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب حاکم نے بلایا نا، زینب نے ادھر دیکھا، کبھی ادھر دیکھا، کبھی اوپر دیکھا۔ ایک مرتبہ سیدہ سجاد پوچھتے بوڑھی اماں کس کو دیکھ رہی ہیں، کس کو دیکھ رہی ہیں؟ کہا سجاد 21ویں کی شب تھی، آدھی رات کا وقت تھا، بابا وصیتیں کر رہے تھے، کرتے کرتے میرے کان میں ایک جملہ کہا تھا کہ زینب تجھے دربار میں جانا ہوگا، لیکن زینب گھبرانا نہیں، مجھے بلانا، میں آ جاؤں گا، مجھے بلانا، میں آ جاؤں گا۔ عزادارو، سہل ساعدی کو کہا سہل ساعدی اپنا امامہ تو اتارو۔ انہوں نے اپنا امامہ اتار دیا، کہا اس میں سے کچھ کپڑا پھاڑو، اس میں سے کچھ کپڑا پھاڑو۔ اس نے کپڑا پھاڑا، ان کے اب ذرا میری پشت پہ آنا، اب ذرا میری پشت پہ آنا۔ اب جب وہ پشت پہ آیا اور کہا دیکھو یہ ذرا میرا توق تو اٹھانا۔ اب جو توق اٹھایا تو گردن کا گوشت توق کے ساتھ باہر نکل آیا۔ میرے امام نے کہا سہل جلدی سے کپڑا رکھ لو۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ پروردگار اس ذکر کا ثواب اور جو کچھ کیا گیا ہے، پڑھا گیا ہے، اس کا ثواب
الاسلام والمسلمین مولانا قبلہ سید منتظر عباس نقوی کے نام اعمال ملے. خدا بندہ ہماری دعاؤں کو ان کے حق میں قبول و منظور فرما. پروردگار محمد و اہل بیت محمد کے صدقے میں انہیں آخرت کی ہر نعمت سے منعم فرما. پروردگار محمد و اہل بیت محمد کے صدقے میں ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ قرار دے. پروردگار ان کی قبر کو نور ولایت امیر المومنین سے روشن فرما دے. پروردگار ان کے خانوادے کو صبر جمیل عطا فرما. پروردگار ان کے خانوادے کی ان کاوشوں کو قبول فرما. پروردگار ان کی اولاد کو ان کی توفیقات میں اضافہ فرما. پروردگار محمد و اہل بیت محمد کے صدقے میں انہوں نے زندگی بھر ذکر حسین کیا ہے. خدایا تجھے حسین کی اس دعا کا واسطہ جو انہوں نے ابو ثمامہ سیداوی کو دی تھی. جب ابو ثمامہ سیداوی نے کہا تھا نا کہ مولا یہ اول وقت ظہر ہے، ہم نماز ادا کرنے چاہتے ہیں آپ کی امامت میں، تو مولا نے کہا تھا جعلک اللہ من المصلین الذاکرین. تو اس دعا کا مصداق مولانا منتظر عباس نقوی کو بھی قرار دے. خدایا محمد و آل محمد کا واسطہ، خدایا بحق اہل بیت علیہ السلام ان کی مغفرت فرما. پاک پروردگار آخرت میں شفاعت آل محمد نصیب فرما. قبر میں، حشر میں، صراط میں، میزان میں پروردگار عالم انہیں شفاعت آل محمد نصیب فرما. اور قیامت تک ان کی روح کا مسکن روضہ سید الشہداء کو قرار دے. ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما. ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص مرحوم کے لیے اپنے اپنے مرحومین کو ذہنوں میں جگہ دیتے ہوئے، تمام علماء ذاکرین کو ذہنوں میں جگہ دیتے ہوئے